السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عقیل اللہ صاحب، وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں۔ میں شکیل نے صاحب، پہلی دفعہ آپ کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پر اور بہت ہی مزہ آیا اور بہت ہی نالج حاصل کیا، ماشاء اللہ، اور آنر، پوری رات آپ کی ویڈیوز ہی دیکھتا رہا۔ اچھا، میرا الحمدللہ، ایک سوال اللہ تھا، اکبر۔ جو وطر کے حساب سے، وطر کے بعد جو آپ نے ایک ویڈیو پہ کہا کہ نفل جو قیام اللیل کے ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار پڑھنی چاہیے، لیکن افضل ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر قیام اللیل کر کے پھر ایسے وطر کمپلیٹ کریں، لاسٹ وطر، ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ میں الحمدللہ کافی سال میں یہی فالو کرتا تھا، فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں کر کے اور پھر ایک رکعت یا اوکے، استغفر اللہ، یہ مسئلہ رہتا 3 ہے۔ رکعت وطر، لیکن پچھلے 2 سال سے طبیعت نہیں ٹھیک رہتی اور صبح نہیں اب اٹھ ہوتا، تو میں اب وطر پڑھتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد۔ تو میرا اوکے، معمول یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے 4 فرض 2 سنتے، تو پھر میں 3 وطر پڑھ لیتا ہوں اور 3 وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لیتا ہوں قیام اللیل کے۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ایسے قیام اللیل کے یا ہاں، دوسرا طریقہ عشاء کی نماز پڑھ کے 4 فرض 2 سنتے، تو پھر 2 نفل قیام اللیل کے، تو پھر 3 وطر پڑھ کے، یا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آپ پلیز کیا آپ نے مجھے کنفیوز کر اور دیا؟ دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر جنازے کے بعد وہ کھانا دیا جاتا ہے مسجدوں میں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس میں شریک ہونا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال کے بتائیں۔ مسجدوں میں کھانا میرے خیال سے کیوں دیا جاتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ آپ اگر وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس میں شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نہ کھائیں اگر وہ غریب اور محتاج کے لیے کھلایا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جب مرد یا کوئی بھی فوت شدگی ہو جاتی ہے گھروں میں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک رواج چل پڑا ہے، پھر وہ کھانا بنا کے سب کو کھلاتے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر تو جس کے گھر میں فوت شدگی ہوئی ہے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو اسے کھلانا چاہیے، الا یہ کہ خود جا کے وہاں کھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں جا کے وہاں پہ ان کی طرف سے دعوت اڑا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے جو پوچھا ہے وطر کے بارے میں، تو وطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِطْرًا، آپ کی آخری جو نماز ہے وطر کی نماز ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنیٰ مثنیٰ، 2 کر کے ہے۔ پھر آپ جب خشیت اس بات کی ہوتی کہ فجر ہونے والی ہے تو آپ 1 رکعت پڑھ کے تمام نمازوں کو وطر کر دیتے، تو یہ ایک وطر کی نماز تمام نمازوں کو وطر کر دے گی۔ قیام اللیل میں آپ کا وہ قیام اللیل ہے، یہ رات کی جتنی بھی نمازیں ہیں نا ان کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، البتہ جو وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 یا 2 مرتبہ پڑھے ہیں، اس پر معمول نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ بیٹھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی آخری نماز وطر کی بناؤ، تو اس کے باوجود بھی ہم آخری نماز اپنی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کو ہمارا یہ تھا کہ ہم تہجد پڑھیں گے اس پہ، تو آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے۔ یہاں حرم میں شکیل صاحب، حرم میں کیا ہوتا تھا کئی برسوں تک 92 سے پہلے جو پہلے تراویح پڑھی جاتی ہیں، پہلے 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، اب تو الحمدللہ 10 رکعت تراویح ہوتی ہے جو کہ احناف کو بہت ناگوار گزر رہی ہے۔ تو 10 رکعت پہلے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد وطر پڑھتے تھے شیخ عبد الرحمن سدیس یا شیخ سعود الشریم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اور پھر اس کے بعد قیام اللیل میں بھی آخری عشرے میں قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتے، تراویح پڑھتے، اور پھر اس کے بعد بھی وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ نہیں، آج کے بعد صرف ایک ہی، کیونکہ آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ آخری وطر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے آپ کی رات کی، تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے منع کر دیا، اور اب الحمدللہ ایک ہی وطر کی نماز ہوتی ہے۔ تو پہلی جب 10 تراویح ہوتی ہے نا آج کل،
تو 2023 ہے نا, 2023 اپریل میں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, تو رمضان میں یہاں 10 تراویح ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں, اور پھر آخری عشرے میں جو دوسری رات آخر میں جو قیام اللیل کے لیے لوگ جمع ہوں گے, تب وتر کی نماز اس میں پڑھی جائے گی. تو آج کل وتر کی نماز تراویح کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے, لیکن پھر آخری عشرے میں قیام اللیل کے ساتھ پڑھی جائے گی, جب کہ وہ آخری رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے. تو وہ فضیلت ہے بجائے اس کے کہ ہم 2 رکعت اس کے بعد بھی پڑھیں. کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, ادروائز اس پر آپ کا استمرار نہیں تھا. استمرار اس پر تھا جو عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ 2 کر کے پڑھا کرتے تھے, اور پھر 1 رکعت وتر کی پڑھا کرتے تھے, یا 3 رکعت پڑھ لیجئے, یا 5 پڑھ لیجئے, یا 7 پڑھ لیجئے, جس طریقے سے بھی آپ پڑھنا چاہیں. میری ویڈیو موجود ہے 5 رکعت, اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ وتر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل, جدہ سے, مملکت سعودی عرب. یا اللہ, مجھے میرا فون نمبر ہے 009665046863317. ریکارڈنگ کر کے میں بعض مرتبہ کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میری کمر صحیح ہو جائے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے مجھے اور آپ کو. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.